بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک نالج اینڈ ہسٹری میں تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے واسکو ڈے گاما کے بارے میں۔ واسکو ڈے گاما کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک سیاح کا تصور ابھرتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ واسکو ڈے گاما سیاح تو نہیں، لیکن تاریخ میں سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک ملاح تھا۔ بلا کی ذہانت، قائدانہ صلاحیتیں، مہم جوئی اور جنگجوانہ عادات کے باعث ایک بحری قزاق کی شہرت رکھتا تھا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ بحری قزاق کی تعریف میں کیا یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مال و اسباب لوٹنے کے ساتھ ساتھ پورے کے پورے جہاز کے مسافروں کو بلا وجہ قتل بھی کر دے، جہازوں کو نظر آتش کر دے، یا اغوا کنندگان کے اعضاء کاٹ کر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے وہاں کے حکمرانوں کو بھجوا دے؟ اگرچہ مزاحمت کی صورت میں تو اس طرح کا غیر انسانی فعل کسی حد تک سمجھ آتا ہے، لیکن مال و اسباب حاصل کر لینے کے بعد بھی اس فعل کو بحری قزاق نہیں بلکہ بحری دہشت گرد کہنا زیادہ موزوں رہے گا۔ سامعین کرام، پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ واسکو ڈے گاما کون تھا۔ واسکو ڈے گاما ایک پرتگالی بحری قزاق تھا۔ وہ 1459 میں پرتگال میں پیدا ہوا اور 1524 میں کوچی یعنی ہندوستان میں فوت ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ میں اپنے ملک سے باہر ڈکیتی کو جائز تصور کیا جاتا تھا۔ 15ویں صدی میں یورپ میں مسالے جن میں کالی مرچ اور دارچینی سر فہرست تھے، سونے کے بھاؤ بکتے تھے، اور ان سب اشیاء کا گڑھ ہندوستان ہوا کرتا تھا۔ یورپی اقوام عام طور پر بحیرہ روم کے راستے سکندریہ اور دیگر مشرقی بندرگاہوں پر پہنچتے تھے، جہاں زیادہ تر عرب تاجر اشیاء خریدتے تھے۔ لیکن بحیرہ روم میں ترکوں کی طاقت اور بحری بیڑے کے سبب یہ راستہ مغربی اقوام کے لیے پرخطر ہوتا چلا گیا، جس پر یورپ کے حکمرانوں نے ہندوستان کے براہ راست راستے کی تلاش کے بارے میں سنجیدگی سے کوششیں شروع کر دی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب اسپین کے کولمبس نے ترکوں سے بچتے بچتے امریکہ دریافت کر لیا تھا۔ چنانچہ پرتگالی حکمرانوں نے ایک تجربہ کار ملاح واسکو ڈے گاما کی صلاحیتوں کو بھانپتے ہوئے 4 جہاز دے کر ہندوستان کا ساحل اور چھوٹا راستہ تلاش کرنے کی مہم پر روانہ کیا۔ ساؤ گیبرل نامی جہاز کا کپتان واسکو ڈے گاما تھا، جبکہ ایک جہاز کا کپتان اس کا بھائی پاؤکو اور تیسرے جہاز کا کپتان نکولاؤ کوئلو تھا، جبکہ چوتھے جہاز کے نام کے بارے میں تاریخ کی کتابیں خاموش ہیں۔ سامعین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ واسکو ڈے گاما کو ہندوستان کے سفر کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ سوال اکثر ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ آخر ایسا کیا تھا کہ یورپ کے ملک پرتگال کے حکمرانوں پر دور دراز کے ایک ملک ہندوستان پہنچنے کی دھن سوار تھی۔ اس سوال کا جواب اتنا غیر متوقع ہے کہ شاید بہت سو کو یقین نہ آئے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ چونکہ مسالہ جات جیسا کہ کالی مرچ، دارچینی، لونگ اور الائچی وغیرہ صدیوں تک یورپ کے لیے ایک نایاب اور بیش قیمت اشیاء کا درجہ رکھتی تھیں، تاہم 500 سال پہلے تک اسے بیچنے اور اس سے دولت کمانے والے صرف عرب تاجر ہوا کرتے تھے، اور یہ راز کہ کالی مرچ اور دیگر مسالہ جات کی پیداوار کہاں ہوتی ہے اور اس کی اصل منڈی کہاں ہے، صرف عرب ہی جانتے تھے۔ 15ویں صدی میں ریاست کیرالا کے لیے کالی مرچ کو وہی مقام حاصل تھا جو آج کے دور میں خلیجی ریاستوں کے لیے تیل کو حاصل ہے۔ چنانچہ ایک عرصے تک عربوں نے پوری دنیا خصوصاً یورپ سے اس راز کو مخفی رکھا ہوا تھا، جبکہ یورپ ہی اس زمانے میں ان مسالہ جات کا سب سے بڑا خریدار ہوا کرتا تھا۔ یہ راز جان لینے کے بعد کہ مسالوں کا مرکز ہندوستان ہے، 1497 میں پرتگال کے بادشاہ مانویل نے اپنے سب سے ماہر سمندری جہاز راں واسکو ڈے گاما کو کالی مرچ کا مرکز تلاش کرنے کا کام سونپا۔ واسکو ڈے گاما کی قیادت میں 4 جہازوں کا قافلہ افریقہ کا چکر کاٹ کر کینیا کی بندرگاہ مالندی جا پہنچا، جہاں اسے ہندی تاجر نظر آئے، جن میں سے وہ ایک ملاح کو اغوا کر کے اپنے ساتھ ہندوستان لے جانے میں کامیاب ہو گیا، جس سے اس کی مشکل بہت حد تک آسان ہو گئی۔ تقریباً 1 سال کے طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد یہ 20 مئی 1498 کا دن تھا جب واسکو ڈے گاما 12,000 میل کا سفر طے کر کے ہندوستان کی ریاست مالابار، جس کا موجودہ نام کیرالا ہے، اس کے شہر کالیکٹ کے ساحل پر اترا۔ یہ طویل بحری سفر میں موزمبیق، جو موجودہ کینیا سے ہوتا ہوا ہندوستان پہنچا تھا، اس کٹھن سفر کے دوران اس کے بحری فلیٹ کے اکثر لوگ بار بار موت کے منہ سے بچتے رہے۔ اس طویل سفر میں انہیں اکثر و بیشتر بلند و بالا سمندری لہروں سے نبرد و آزما بھی ہونا پڑا۔ خوراک کی کمی کا سامنا تو اکثر انہیں درپیش رہا، جسے وہ پاس سے گزرتے جہازوں کو لوٹ کر یا کسی قریبی بندرگاہ کی شہری آبادی پر دھاوا بول کر پورا کرتے تھے۔ اس طویل سفر کے دوران اسے اکثر اپنے ساتھیوں سے بیماری کے حملوں یا بے رحم سمندری طوفانی لہروں کی وجہ سے ہاتھ بھی دھونا پڑے۔ کالیکٹ تک پہنچنے میں کینیا سے اسے 23 دن لگے، جبکہ واپسی پر یہی سفر ہوا کی مخالف سمت ہونے کے باعث 132 دن میں طے کیا۔ کالیکٹ کے ہندو راجا ساموتھری نے
واسکو ڈے گاما کی خوب اوبگت کی، لیکن درباری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس وقت کی روایات کے مطابق واسکو ڈے گاما نے راجا کو تحفے میں سونے اور جواہرات کی جگہ 4 اغوانی چوغے، 6 ٹوپیاں، 4 مونگے کی شاخیں، 7 دہاتی برتن، 1 صندوق شکر کا، خوردنی تیل اور 1 ڈرم شہد شاہی تحفے کے طور پر پیش کیے، جو کسی طور پر بھی ایک سلطنت کے حکمران کے شایان شان نہ تھے۔ راجا سموتری ایک زیرک اور ذہین حکمران تھا۔ اس نے واسکو ڈے کو شاہی قاصد ماننے سے انکار کر دیا۔ جب واسکو ڈے نے راجا سے واپس جانے کی اجازت چاہی اور ساتھ ہی مطالبہ کیا کہ نہ بک سکنے والے سامان کی رکھوالی کے لیے اسے اپنا ایک نمائندہ یہاں چھوڑنے کی اجازت دی جائے، لیکن راجا یہ بات نہ مانا، بلکہ راجا نے بک جانے والے سامان پر دوسرے تاجروں کی طرح اسے بھی ٹیکس ادا کرنے کا کہا، جو عام طور پر سونے کی شکل میں ہوا کرتا تھا۔ راجا سے اس کے مذاکرات ناکام ہو گئے، چنانچہ واپسی پر اس نے کالی کٹ پر بمباری کر دی اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، چونکہ یہاں رہ کر وہ ہندوستانی سستے مسالوں کا ایک ذخیرہ جمع کر چکا تھا، جسے وہ یورپ جا کر سونے کے بہو بیچ کر خوب منافع کمانا چاہتا تھا۔ لہٰذا وہ ہندوستان سے مسالے اور دیگر سامان جو وہ اپنے ساتھ یورپ لے گیا تھا، وہ اس بحری مہم کے کل خرچے سے 60 گنا زیادہ مالیت کے تھے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ واسکو ڈے گاما ٹیکس کیا دیتا، الٹا جاتے جاتے 16 مقامی باشندوں کو غلام بنا کر ساتھ لے گیا۔ واپسی پر مالندی ان کا پہلا پڑاؤ تھا، لیکن یہاں تک پہنچتے پہنچتے واسکو ڈے گاما کے عملے کے نصف سے زیادہ لوگ بیماریوں سے لڑتے لڑتے زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ ایک جہاز طوفان کی شدت سے برباد ہو گیا تھا، عملے کی کمی پیدا ہو گئی، چنانچہ چاروں ناچار واسکو ڈے کو اپنا ایک جہاز مالندی چھوڑنا پڑا۔ لگ بھگ 2 سال بعد 10 جولائی 1499 کو 28,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد یہ پرتگالی بے لارزبن واپس پہنچا تو 170 کے عملے میں سے صرف 54 آدمی واپس لوٹ سکے تھے، لیکن اس قافلے کے ساتھ واسکو ڈے گاما شامل نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی بیماری کے سبب مالندی جزیرے پر ہی رک گیا تھا۔ سامعین حضرات، اب بات کرتے ہیں واسکو ڈے کی بربریت کے بارے میں۔ واسکو ڈے ہندوستان کے اپنے پہلے سفر کے دوران اس علاقے کے لوگوں کے بارے میں، یہاں کی روایات اور ہندوستان میں چھپے خزانوں کے بارے میں بہت حد تک آگاہی حاصل کر چکا تھا۔ چنانچہ اس مرتبہ وہ 15 جنگی جہازوں اور 800 فوجیوں کے بیڑے کے ساتھ آیا۔ اس نے راستے میں ملنے والے متعدد جہازوں کو لوٹا۔ راستے ہی میں کالی کٹ سے مکہ مکرمہ جاتے مسلمانوں کے ایک جہاز، جس میں 400 حجاج بشمول 50 خواتین کو لوٹنے کے بعد آگ لگا دی۔ اسی سفر کے دوران واسکو ڈے نے کالی کٹ کے نزدیک 20 ہندوستانی جہازوں کو لوٹا، ان کے عملے کو بے دردی سے ذبح کیا اور 800 سے زائد قیدیوں کے ناک، کان اور ہاتھ کاٹ کر ایک کشتی میں ڈال کر ایک خط کے ساتھ وہاں کے راجا کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ وہ ان کا سالن بنا کر کھا لے۔ اس دفعہ واسکو ڈے کے تیور کچھ اور تھے، جسے کالی کٹ کے راجا نے بانپتے ہوئے اپنا ایک ایلچی بات چیت کے لیے بھیجا، لیکن طاقت کے نشے سے سرشار واسکو ڈے نے ایلچی کے ہونٹ اور کان کاٹ کر اس کی جگہ کتے کے کان سلوا کر راجا کو بھجوا دیے۔ اگلی بار جب واسکو ڈے ہندوستان وارد ہوا تو اس نے افریقہ کے مشرقی ساحلی علاقوں اور شہروں کو بلا وجہ بمباری کا نشانہ بنایا۔ ہندوستان کی ایک بندرگاہ اور ایک ساحلی شہر گوا پر اپنا قبضہ جما لیا اور عملاً بر صغیر میں پرتگالی قانونی کی بنیاد رکھ دی۔ انسان اس روئے زمین پر جتنا بھی ظلم کر لے اور اپنے آپ کو جتنا بھی طاقتور سمجھ بیٹھے، قدرت کے قانون کے سامنے سب بے بس ہیں۔ سن 1524 میں اس سفاک شخص کو ایک معمولی مچھر نے کاٹ کر ملیریا بخار میں مبتلا کر دیا اور چند دنوں کے اندر بے گناہوں کا یہ قاتل شخص انتہائی بے بسی کے عالم میں ہندوستان کے شہر کوچی میں لقمہ اجل بن گیا۔